بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، سیوس سبجیکٹ کے ساتھ پروفیسر ندیم آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریاست کا اسلامی تصور۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے جو انسانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی، خاندانی، ذاتی اور مذہبی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ محض مذہب نہیں بلکہ ایک بھرپور دین بھی ہے، ایک نظام جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، اسلامی معاشرے کی قدروں کا تعین بھی کرتا ہے اور سیاسی نظام کے خد و خال بھی پوری طرح واضح کرتا ہے۔ ریاست کا اسلام میں بڑا ہی واضح تصور پایا جاتا ہے۔ انگریزی لفظ اسٹیٹ کے لیے ریاست کا ترجمہ بہت ہی موزوں ہے۔ اسلامی ریاست کی تعریف حضرت شاہ ولی اللہ کے مطابق اہل مدینہ ایسے افراد کا گروہ ہے جو ایک مخصوص علاقے میں رہتے ہیں، ان کی اپنی حکومت ہو اور وہ اپنے علاقے میں بیرونی دباؤ سے پوری طرح آزاد ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی دی ہوئی تعریف ریاست کی مکمل تعریف، اور اس تعریف کے مطابق ریاست کے 4 عناصر ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت اور ادارے اعلیٰ۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور ڈاکٹر گارنر کی تعریفیں بڑی حد تک ملتی جلتی ہیں، تاہم ان 4 عناصر کی تشریح اسلامی نقطہ نظر سے کافی مختلف کی جاتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ریاست کے درجہ ذیل عناصر ہیں۔ افراد، آبادی پہلا عنصر ہے، اور ظاہر ہے کہ افراد کے بغیر ریاست کا وجود ممکن ہی نہیں۔ ریاست قائم ہی افراد کے لیے ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست کے باشندوں کی 2 اقسام ہیں: مسلم باشندے اور غیر مسلم۔ غیر مسلم کو ذمہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا مقام اس سے اسلامی ریاست اور معاشرے میں مختلف ہوتا ہے۔ وہ جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس، جیسے ٹیکس، اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا اسلامی ریاست کے حاکم کا فرض ہوتا ہے۔ مسلمان باشندے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ غیر مسلم سربراہ مملکت نہیں بن سکتا اور نہ ہی اہم پالیسی سازداروں کی رکنیت اسے حاصل ہوتی ہے۔ افراد کی آبادی کے حوالے سے کوئی واضح اصول نہیں اپنایا گیا۔ لوگوں کی بہبود کو ریاست مد نظر رکھتی ہے، ان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ریاست کا فرض ہے۔ باشندہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کی ریاست زندگی جو ہے نا، چاہے وہ باشندہ مسلم ہے یا غیر مسلم، ہر ایک کی زندگی ریاست کے پاس مقدس امانت ہے۔ قانون کی نظر میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ دوسرا ایک ہے ایلیمنٹ آپ کا علاقہ۔ اسلامی ریاست کے لیے علاقے کا ہونا لازمی قرار پایا ہے۔ علاقے کے بغیر اسلامی ریاست کا تصور، ایک علاقے کے بغیر ریاست کا تصور پورا نہیں ہوتا۔ اسلامی ریاست میں وسیع سے وسیع تر علاقے کی شمولیت کو پسند کیا جاتا ہے۔ اسلام ایک منصفانہ اور مکمل دین نظام ہے، مکمل ترین نظام ہے۔ ضروری ہے کہ اسے دنیا کے زیادہ سے زیادہ حصوں میں متعارف کرایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظریے کے فروغ پر خصوصی زور دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں غیر اسلامی نظاموں کی جگہ اللہ کا بنایا ہوا نظام لایا جائے تو انصاف اور مساوات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے علاقے میں جتنی وسعت ہوگی، نظام اسلام اتنا ہی مضبوط اور مؤثر بنتا چلا جائے گا۔ حکومت وہ ادارہ ہے جو ریاست کے اندر نظم و نسق، حکومت کی تعریف جو ہے نا، وہ ان الفاظ میں ہم کر سکتے ہیں کہ حکومت وہ ادارہ ہے جو ریاست کے اندر نظم و نسق چلاتا اور ضبط قائم کرتا ہے۔ حکومت کے 3 اہم فرائض شمار کیے جاتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قانون سازی، انتظامی اور عدالتی۔ یہ حکومت کے کسی بھی دنیا کے خطے میں کوئی بھی حکومت ہو تو اس کے یہ 3 چیزیں اس کے اہم جزو ہیں۔ اسلامی نظام جمہوریت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کیا جاتا ہے اور عوام براہ راست یا اپنے نمائندوں کے ذریعے قانون بناتے اور اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں حکومت کا ایک شعبہ مقننہ ہے جو بدلتے ہوئے حالات اور ضرورتوں کے پیش نظر قانون بناتا ہے۔ قانون بنانے میں یہ مطلق العنان نہیں ہوتا، یہ قرآن پاک، سنت اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قوانین کو ترتیب دیتا ہے۔ ان سے اپوزٹ یا متصادم کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ انتظامیہ کے فرائض امیر المومنین ادا کرتا ہے۔ موجودہ دور میں ہم اسے صدر یا وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنی مجلس شورا کی رائے کے ساتھ انتظامی فیصلے کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کا پابند ہے۔ وہ مختار کل نہیں ہے، اپنے افعال کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اور عوام کو جواب دہ ہے۔ اسلام میں عدالتی نظام انجام فرائض دینے کے لیے قاضی مقرر کے جنہیں جج کہا جاتا ہے، جو قرآن و سنت کے اصولوں سے پوری طرح بہرہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے تمام چیزوں کا۔ عدلیہ آزاد اور بااختیار ہوتی ہے۔ وہ امیر المومنین یا مجلس شورا کے دباؤ سے بے نیاز ہو کر انصاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ عدلیہ کو امیر المومنین کو اپنے ہاں طلب کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ اقدار اعلیٰ۔ اسلامی ریاست میں اقدار اعلیٰ کا مالک خدائے بزرگ و برتر ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کی منشا کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین یا مجلس شورا کو اقدار اعلیٰ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے فرائض ادا کرے۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے جس کے دستور میں واضح کیا گیا ہے کہ اقدار اعلیٰ رب ذوالجلال کو حاصل ہے اور اس کا استعمال پاکستان کے عوام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک امانت کو سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ مقتدر اعلیٰ خود
اللہ تعالیٰ ہے امیر المومنین، اس کے حکم کا پوری طرح پابند ہے۔ مغربی دنیا میں عوام یا پارلیمنٹ کو مقتدر اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں فرد کے اقتدار اعلیٰ کا بالکل تصور موجود نہیں ہے۔ تھیوکریسی یا پاپیت کی نفی۔ اسلامی ریاست میں تھیوکریسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک دور تھا یورپ کے کئی ممالک میں پادریوں کی دار عالم میں اجارہ داری حاصل تھی۔ اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قومی ریاست کی نفی۔ اسلامی ریاست قومی ریاست سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں کسی مخصوص نسل، گروہ، زبان یا کلچر سے وابستہ لوگوں کی حکومت کا کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ مغرب میں نسلی اور علاقائی بنیادوں پر قومی ریاستوں کے قیام کا خیال بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اسلام اس کا بالکل قائل نہیں۔ اسلامی ریاست کی بنیاد عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے وطن کا تصور پسند نہیں کیا گیا۔ بقول اقبال مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ فلاحی ریاست یا فلاحی مملکت۔ اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے جس میں عوام کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مساوات، انصاف، رواداری، جمہوریت اور معاشرتی بہبود کے تقاضے پورے کرنا اسلامی ریاست کا فرض ہے۔ عوام کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، معیار زندگی کو بلند کرنا، بھوک و افلاس سے چھٹکارا دلانا، ذرائع روزگار پیدا کرنا، دولت کی منصفانہ تقسیم اسلامی ریاست کی اہم ذمہ داریوں میں سے شامل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست فلاحی ریاست کو مضبوط کرتی ہے اور عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا اس کا بنیادی فرض ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ امید آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آمین و ناصر ہو۔